اختیار اللہ کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قدم قدم پر اپنے بعد میں آنے والوں کو اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے راستے بتلائے۔ تم یہ نہ کہو کہ اس سبب سے چیز حاصل ہو چکی ہے، اس سبب سے ہم فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب اس سے دوبارہ فائدہ فوراً نہیں اٹھا سکتے۔ تم یہ نہ کہو کہ یہ زمین اتنا غلہ دے گی، تم یہ نہ کہو زمین اتنا غلہ دے گی، تو تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ تم یہ نہ کہو یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے سبب کو اصل سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بات غور سے سننا۔ اس زمانے کے ساری دنیا کے مسلمان، پڑھے لکھے عوام، خواص، سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں اور سب کے قلوب اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں، تم انہیں اختیار کرو اور اللہ سے امید کرو، اللہ سے امید کرو۔ سوچو تو صحیح، کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے کہ محنت تو کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت ایک چیز پر اور امید دوسری چیز سے؟ آپ مجھے ذرا بتائیے سب فیصلہ کر کے کہ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا وہ زراعت سے غلے کی امید کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا گزرتے ہوئے سوچ سکتا ہے کہ اس ساری زمین کا غلہ مجھے مل جائے؟ زمین سے غلہ تو کی امید تو وہ کرے گا جو محنت زمینداری کی کرے گا، دکان سے نفع کی امید وہ کرے گا جو تجارت کرے گا، مہینہ کے پورا ہونے پر تنخواہ کی امید وہ کرے گا جو ملازمت کرے گا۔ چھوٹی سی بات ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے ایک لائن کی اور نفع کی امید کرے دوسری لائن سے؟ جب دنیا کی مادی شکلوں میں ایک لائن سے محنت اور دوسری لائن سے نفع کی امید نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ جب مادی شکلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک چیز سے محنت کر کے دوسری چیز سے امید نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت سبب کر کے اللہ سے امید کرے؟ ہم سب کے سب الٹی بولتے ہیں، یوں کہتے ہیں بھائی تم تو محنت کرو مگر امید اللہ سے رکھو۔ حالانکہ مشرکین مکہ وہ جو بھی ان کو اسباب نظر آتے انہیں اختیار کر لیتے اور ان پر محنت کرتے، اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ان اسباب کو بطور کوشش کا استعمال کرتے ہیں، باقی اللہ کرنے والے ہیں۔ دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یہ کہہ کر کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، مگر شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ دماغ مشرک نے آپ کا علاج کیا تھا یہ کہہ کر کہ میں آپ کا علاج کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ تم کائنات کی کسی بھی شکل میں یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے اس شکل میں انسان کے حاجتوں کا پورا ہونا رکھ دیا ہے۔ ان شکلوں میں حاجت کا پورا ہونا دکھلایا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے قلب کے اعتبار سے فیصلہ کرو کہ تم اللہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا اللہ کے غیر سے، اور دونوں راستے الگ الگ بتلا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جتنے بھی دنیا کی مادی شکلیں ہیں ان شکلوں سے فائدہ اٹھانے میں ایک بار فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ بھی غیر یقینی ہے. اگر حکم پر آ جاؤ زبر اللہ رب العزت ان شکلوں کے ذریعے یا ان کے بغیر بار بار فائدے پہنچاتے رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھ کر کہ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ انصار کے مسجد سے ملاقات کے لیے انصار کے محلے میں جاتے تھے. یہاں تو دعوت اور عبادت ایک پروگرام بن گئے اور ان کے اوقات متعین ہو گئے. دعوت اور عبادت کیا بن گیا؟ ایک کیا کر رہے بھائی، کہاں جا رہے؟ ایک پروگرام بن گئے، ان کے اوقات متعین ہو گئے. لوگ چاہتے ہیں تبلیغ بھی ایسی تنظیم بن جائے کہ جس سے دنیا کے کسی تقاضے کا یا آرام اور راحت کے تقاضوں کا کبھی مقابلہ نہ ہو. فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضوں سے بہت مختلف ہیں. عبادات کے سارے عوامل اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، متعین ہیں. نماز اس وقت ہوتی ہے، حج اس مہینے میں ہوتا ہے، روزہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ سال پرانے کے بعد دی جاتی ہے. سب سمجھتے تھے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا، عبادات سے نہیں پڑے گا. میری بات بہت توجہ سے حضرت کی بات نقل کر رہا ہے، نقطہ کا بیان ہے کہ مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا، وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرا اور عبادت کا نہیں پڑے گا، بلکہ مقابلہ تیرا اور دعوت کا مقابلہ پڑے گا. کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں. حضرت کی بات، عبادات کے اوقات متعین ہیں. کل روزہ رکھنا ہے، رات سے تیاری کر لے گا. زکوٰۃ دینی ہے، پہلے مال نکال کے الگ کر لے گا. حج کرنا ہے، پہلے سے تیاری کر لے گا. نماز پڑھنی ہے، وقت متعین ہے، معلوم ہے اتنے بجے نماز ہوگی. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ دعوت کے تقاضے ایسے اچانک آئیں گے کہ تو اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا، ایسے اچانک تقاضا آئے گا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے، کیونکہ انصار کاشتکار ہیں، دور دور کی زمینیں مدینے سے باہر، وہاں سے رات کو آتے. ان سے ملاقات کے لیے آپ انصار کے محلے میں جاتے. یہ نہیں کہ یہ آرام کا وقت ہے، یہ نہیں کہ آرام کا وقت ہے. اتنی عشاء کی نماز میں تاخیر ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے آنے والے صحابہ مسجد میں لیٹ کر سو جایا کرتے تھے. ان کو عشاء کی نماز کے لیے جگایا جاتا تھا. عشاء کی نماز کے لیے جگایا جاتا تھا. عشاء کی نماز کے لیے صحابہ کو جگایا جاتا تھا. اتنی تاخیر عشاء کی نماز میں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو ترتیب دینے کے لیے مشغول رہے. جب وہ جماعت تیار ہو گئی اور دعوت کا ایک تقاضا تیار پورا ہو گیا، تب آپ نے فرمایا اب عشاء کی نماز پڑھ لیں. اس میں روایت میں ہے کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ جو نماز کے لیے آئے تھے مسجد میں وہ مسجد میں لیٹ کے سو گئے.
اتنی تاخیر کے بعد آپ کا روزانہ معمول انصار کے پاس جانے کا تھا عشاء کے بعد. ادھر صحابہ کرام بکریوں کا دودھ نکالتے، بکریوں کا دودھ نکالتے، آپ کا انتظار کرتے. اگر آپ کو آنے میں تاخیر ہوتی تو صحابہ اپنا حصے کا دودھ پی لیتے اور آپ کے لیے برتن میں دودھ رکھ کر نکال کر ڈھک کر رکھ دیتے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پی لیں گے. یہ معمول تھا، یہ معمول تھا. فرماتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھاری بدن صحابی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں گئے، ہم نے ادھر بکریوں کو دودھ نکالا اور ساری بکریوں کو دودھ نکال لیا، کوئی بکری باقی نہیں رہی، کوئی بکری باقی، سب کا دودھ نکال لیا. ہم نے آپ کا انتظار کیا، آپ نہ آئے تو ہم نے آپ کے لیے دودھ رکھ دیا، ہم سب دودھ پی کے فارغ ہو گئے. دودھ کا پیالہ آپ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا. مقدار فرماتے ہیں میرے تمام ساتھی تو دودھ پی کر سو گئے اور میرے پاس شیطان آیا، میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں کے محلے میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کا اکرام کیے بغیر، آپ کو کھلائے بغیر واپس ہونے نہیں دیں گے، اور انصار یقین آپ کو تحفے میں بھی کچھ دیں گے اور اکرام بھی کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے. یہ تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو پی لے. یہ شیطان نے آ کر مجھے مشورہ دیا اور برابر شیطان مجھ سے کہتا رہا کہ مقداد تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو پی لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں سے یقیناً کھا پی کر آئیں گے. تو بتائیں کہ اتنا اس نے مجھے تیار کیا کہ میں اٹھا اور میں نے وہ دودھ جا کے رکھا تھا پی لیا. دودھ میں نے پی لیا، دودھ پی لیا میں نے. اس کے بعد شیطان نے آ کر مجھے ملامت کی اور شیطان نے آ کر ایسی ملامت کی مجھے اور یہ کہا کہ اے مقداد، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا، اب آپ تشریف لائیں گے، بھوکے ہوں گے، آپ پیالہ کھول کے دیکھیں گے پیالے میں دودھ نہ ہوگا تو تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ میں یہ رات کو نیند نہ آئی اور میں پریشان کروڑ بدلتا رہا کہ اب کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ دودھ نہیں، کیونکہ میں سمجھانا نہیں چاہتا تھا کہ جو لوگ شکلوں سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے فائدے کے لیے شکلیں بنائی ہیں، انہیں پھر ان شکلوں میں اس وقت حاجت کا دوبارہ پورا ہونا نظر نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شکل سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے شکلیں چیز نہیں ہیں، جو شکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے خزانے کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. جو مادی اسباب کو اصل سمجھتے ہیں وہ خزانوں کو نہیں سمجھتے، جو خزانوں کو اصل سمجھتے ہیں وہ مادی اسباب کو کچھ نہیں سمجھتے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں تھے، اچانک آپ تشریف لائے. حضرت مقداد نے دیکھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آ کر آپ سیدھے پیالے کی طرف گئے اور پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بھی قادر تھے اس پیالے کو بھر دیتے، لیکن نہیں، دکھانا یہ تھا کہ جن شکلوں سے تم ایک مرتبہ فائدہ اٹھا چکے ہو، تم یہ مت کہو کہ اس شکل سے دوبارہ نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا پیالہ خالی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. حضرت مقداد کو یقین ہو گیا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا. فکر یہ ہوا کہ ذرا سن تو لوں کہ بد دعا کیا ہو رہی ہے. بد دعا
کیا ہو رہی؟ روایت میں ہے حضرت مقداد اٹھ کر آئے اور پیچھے سے کان لگا کر آپ کی بد دعا سننے کے لیے. تو آپ دعا کر رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. یہ اس وقت کی دعا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں یہ دعا جب کوئی شخص ہمارا اکرام کر دے, ہمیں کھلا دے. آپ نے دعا اس وقت مانگی جب آپ کا کھانا دوسرا کھا گیا. ہم یہ دعا کب مانگتے ہیں؟ جب ہم خود کسی کے یہاں کھانا کھا لیں. ہم دوسروں کا کھا کر یہ دعا مانگتے ہیں. ہم دوسروں کا کھا کر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. وہاں آپ کا کھانا دوسرا کھا گیا, وہاں آپ نے یہ دعا مانگی ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا کس موقع کی ہے. میں رات بھی کہہ رہا تھا کتاب میں آیت صاحبہ میں کہ لوگ دعائیں یاد کر لیتے ہیں, ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ دعاؤں سے یقین ہٹا ہوا ہے, کیونکہ ان دعاؤں پر جو ظاہری خلاف ہوا ہے, اگر وہ واقعات مستحضر نہیں, دھیان میں نہیں, تو پھر دعاؤں پر یقین نہ ہوگا. دعاؤں پر جو یقین آئے گا وہ ان واقعات کی وجہ سے آئے گا جو واقعات ان دعاؤں پر ظاہر کے خلاف پیش آئے. تو چنانچہ حضرت مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر میری جان میں جان آئی کہ نہیں, آپ دعا نہیں کر رہے, آپ دعا نہیں کر رہے. کیونکہ بد دعا کرنا اس کا مزاج ہوتا ہے جس کی طبیعت میں انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے. انسان بد دعا جب کرتا ہے جب وہ ظاہری طور پر بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا ہے, بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا ہے, پھر وہ بد دعا کرتا ہے. اگر چاہتا ہے کہ میں کسی سبب سے اس کا مقابلہ کروں تو اسباب اختیار کرتا ہے مقابلے کے لیے. جب مقابلے کے لیے اسباب نہیں ہوتے تو بد دعا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بد دعا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے والے نہیں تھے. جو ستانے والے سے بدلہ نہ لیں, کوئی دودھ پینے والے سے کیا بدلہ لیتے. آپ نے دعا فرمائی. مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر میری جان میں جان آئی. دعا سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں, آپ نے دعا نہیں فرمائی. فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آپ بھوکے ہیں اور دودھ ہے نہیں. میں جلدی سے چھری لے کر گیا بکری کی طرف کہ کوئی ایک بکری جس پر گوشت اچھا ہو اسے ذبح کروں آپ کے لیے اور آپ کے لیے کھانا بناؤں. لگے کہ میں جیسے ہی چھری اٹھا کر بکری کی طرف چلا, آپ سمجھ گئے کہ یہ بکری ذبح کرنے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اے مقداد بکری ذبح مت کرنا, بکری ذبح مت کرنا. لو یہ پیالہ لو, اس پیالے میں دودھ لے آؤ. دودھ تو ہے نہیں, دودھ تو ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہوتا دودھ تو اللہ کے خزانے سے ملے گا. تم جاؤ یہ پیالہ لے کر اور بکری سے دودھ نکال جاؤ. میں اس واقعے سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ سبب کے استعمال کرنے کا درجہ یہاں تک ہے. تو سب کو استعمال تو کرو, سب سے امید نہ کرو. سب کے استعمال کا درجہ یہاں تک ہے. تم یہ مت کہو کہ اس سبب سے اب نہیں ملے گا, کیونکہ ایک دفعہ مل چکا ہے. فرمایا کہ بکری ذبح مت کرنا. لو یہ پیالہ لو اور دودھ نکال لاؤ. فرماتے ہیں میں جو گیا بکریوں میں تو ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے, بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. میں نے پیالہ بھرا دودھ سے اور آپ لے کر آیا. آپ نے پیا, آپ نے پی کر مجھے دیا, میں نے پی کر آپ کو دیا, آپ نے پی کر مجھے دیا. یہ پیالہ ہمارے درمیان چلتا رہا. تو آپ نے فرمایا اے مقداد اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھا دے, جو سو رہے ہیں یہ بھی پی لیں گے. میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے پی لیا, آپ کا بچا ہوا, میں نے پی لیا,
اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں کس کو ملا کس کو نہیں ملا. میرے دوستوں عزیزوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، اس زمانے کا مسلمان غیروں کے ہاتھوں میں جو اسباب ہیں ان اسباب سے کامیابی لینا چاہتا ہے. اس زمانے کے غیر مسلم مسلمانوں کی برکتوں کو دیکھ کر وہ اللہ کے غیبی خزانوں کو سمجھا کرتے تھے. اس زمانے کا مسلمان غیر مسلموں کے اسباب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس زمانے کے غیر مسلم مسلمانوں کے اعمال سے برکتیں دیکھا کرتے تھے. سفر ہجرت میں آپ نے کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ دودھ کی تلاش میں نکلے. میں یہ واقعات اسے عرض کر رہا کہ ایک اتنی بڑی غلطی امت سے اجتماعی طور پر ہوئی، ایک بڑی غلطی امت سے اجتماعی طور پر ہوئی کہ ان واقعات کو صحابہ کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کر کے، ان واقعات کو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ مخصوص کر کے یہ ذہن بنا دیا گیا کہ بھئی یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں ممکن نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی امت سے ہوئی، امت سے سب سے بڑی غلطی، یہ امت سے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ ان واقعات کو زمانے کے ساتھ مخصوص کر کے امت کو اس رخ پر ڈال دیا کہ وہ زمانے میں ہوا تھا، اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم سارے کے سارے اللہ کے غیر کے اور اسباب کے، اور اس سے بڑھ کر عرض کر دوں صاف بات ہے کہ اعداء اسلام کے حوالے اس لیے ہوئے کہ ہم سمجھے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں شکلیں بنا دی ہیں اپنی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے. اب وہ شکلیں اگر اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بھی ہوں تب بھی ہم ان شکلوں کے ایسے محتاج، جو شکلیں ہمارے پاس ہوتی اتنا محتاج ہوتے، اتنے ہی محتاج ان غیروں کے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ شکلیں ہیں. اس زمانے کا مسلمان غیروں سے مادی اسباب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. اس زمانے کا مسلمان غیروں سے مادی اسباب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، آپ اس پر جب غور کریں گے نا تنہائی میں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. اس زمانے کا مسلمان غیروں سے مادی اسباب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. اس زمانے کے صحابہ غیروں سے صرف اتنا چاہتے تھے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ. جو ایمان لے آئے ان کی دنیا ان کے پاس رہی، جو ایمان نہ لائے اللہ نے ان کی دنیا چھین کر مسلمانوں کو دے دی. کہ لو تم نے اگر ان کی دنیا کا ارادہ کیا، تم نے اگر ان کی دنیا کا ارادہ کیا تو تم ان کے پابند، ان کے محتاج بن کر رہو گے، اور اگر تم نے ان کی آخرت کا ارادہ کیا تو وہ تمہارے محتاج ہو کر رہیں گے، وہ تمہارے محتاج ہو کر رہیں گے. سیدھی بات. وہ تو مسلمان نے اللہ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے ضابطے چھوڑ دیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے واسطے دودھ کی تلاش میں نکلے سفر ہجرت میں. دیکھا ایک عورت بکریاں چرا رہی ہے، ایک عورت بکریاں چرا رہی. خیال آیا اس کے ریوڑ میں سے اس سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں دودھ چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں دودھ کا بیچنا عیب تھا. اس زمانے میں دودھ کا بیچنا عیب تھا، کیونکہ دودھ بیچنے تو جس نے نہیں تھی کہ زمین سے اگنے والا چارہ جانور کھاتے تھے، اللہ اگاتے تھے. اللہ انسان کا کوئی کام نہیں اس میں. بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں اللہ کی چراگاہیں ہیں، اللہ کی طرف سے اگا ہوا گھاس ہے. بکری کھا رہی ہے اور وہ بکری دودھ دے رہی ہے، تو اس دودھ کے بنانے میں جو ہمارا استعمال نہیں ہوا تو اس کے بیچنے کا مطلب، اس کے بیچنے کا کیا مطلب؟ زمانے میں دودھ کا بیچنا عیب تھا.
لوگ اپنی بکریاں دے دیا کرتے تھے گاؤں دیہات میں، لو بھائی بکری ہماری ہے، دودھ تمہارا ہے، استعمال کر لو۔ اسی لیے حدیث میں منیحۃ العنز کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بکری کسی کو دودھ کے لیے دے دے تو اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا اجر ہے۔ فضیلت یہ بتلائی تھی تاکہ تم دودھ بیچنے کا خیال نہ آئے تمہیں۔ تو جو دو چیزیں اس زمانے میں بکتی نہیں تھی، ایک پانی، دوسرے دودھ، دونوں کا بیچنا عیب تھا اس زمانے میں۔ پانی کا بیچنا اور دودھ کا بیچنا عیب تھا۔ اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں ہے۔ کمال سمجھتے ہیں اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا کمال سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پانی کے بغیر بیچ رہے ہیں تو آپ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، آپ کا کام چلے گا نہیں۔ جی ہاں، اس زمانے میں دونوں کو الگ الگ بیچنا بھی عیب تھا، اس زمانے میں ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں ہے۔ اس سے کہا مشرکہ عورت سے کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں ایک بکری بھی ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی۔ جب دودھ دینے قابل بکری ہے نہیں تو دودھ کہاں سے آ جائے گا؟ یہ خیال تو تھا مشرکہ کا، جس زمانے میں مسلمان کا ہے۔ میری بات توجہ سن رہے نا؟ جس زمانے میں مسلمان کا خیال ہے اس زمانے میں مشرکہ عورت کا خیال تھا۔ اس نے کہا کہ جب پورے ریوڑ میں کوئی بکری ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی، ساری بچیاں ہیں، کوئی گیاون آج تک ابھی تک نہیں ہوئی، تو دودھ کیسے مل جائے گا؟ تو بغیر نے فرمایا اس مشرکہ عورت سے، کیونکہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں اور اللہ کی ذات عالی کا تعارف صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ غیر بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں اللہ کا تعارف اور اس کے خزانوں کا تعارف کرانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسلمان کا مسلمان کے لیے اللہ کے خزانوں کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ اس مشرکہ عورت سے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالی نے کہ دودھ تو اللہ دیتے ہیں، اسی کا معلوم اللہ کون ہے؟ دودھ تو اللہ دیتے ہیں، ہاں دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو نہیں کیسے طے کر لیا کہ اگر یہ بکری دودھ دینے قابل ہے تو دے گی، نہیں ہے تو نہیں دے گی؟